أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. نحن علم، ہم خوب جانتے ہیں، بما اس چیز کو کہ یستمعون به، کہ سنتے ہیں یہ جس کی وجہ سے، اذ یستمعون الیک، جب یہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، واذ هم نجوى، اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جس وقت کے کہتے ہیں ظالم، ان تتبعون، کہ نہیں تم پیروی کر رہے، الا مگر رجلا، ایسے آدمی کی، مسحورا، جو جادو زدہ ہے. انظر، دیکھیے، کیف ضربوا، کیسے بیان کی انہوں نے، لکل امثال، آپ کے لیے مثالیں، فضلوا، پس خود بھی گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں یہ طاقت رکھتے راہ راست پر آنے کی. وقالوا، اور کہنے لگے، اذا كنا عظاما، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں، ورفاتا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، انا لمبعوثون، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقا جدیدا، نئی پیدائش میں. قل، کہہ دیجئے، کونوا حجارتا، تم پتھر ہو جاؤ، او حدیدا، یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا، یا کوئی اور صورت تخلیق میں، مما یکبر، وہ جو بہت بڑی لگتی ہو، فی صدورکم، تمہارے دلوں میں. فسیقولون، پھر یہ کہیں گے، من یعیدنا، تو پھر کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا. قل، کہہ دیں، الذی فطرکم، وہی جس نے تمہیں پیدا کیا، اول مرہ، پہلی دفعہ. فسینغضون الیک رؤوسہم، پس فسینغضون الیک، پس ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو. ویقولون، اور کہیں گے، متیٰ، کب ہوگا وہ. قل، کہہ دیں، عسیٰ، ممکن ہے، ان یکون قریبا، یہ کہ ہو وہ قریب. گزشتہ آیت مبارکہ میں اس قرآن کریم کے حوالے سے جو کافر، مشرک، ملحد لوگ ہوتے ہیں، ان کے رویے اور ان کے طرز عمل کا ذکر کیا کہ وہ اس قرآن کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور جب انہیں
یہ قرآن سنا کر اللہ کی توحید کی باتیں ان کی دعوت دی جائے تو وہ پھر اس قرآن سے بھاگتے ہیں، اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ انہیں کہیں نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، اس چیز کو کہ یستمعون بہ، سنتے ہیں یہ اس قرآن کو اس کی وجہ سے، یعنی عام طور پہ تو ان کا یہی رویہ ہے کہ سنتے ہی نہیں، لیکن جب کبھی سنتے ہیں، اس قرآن کی طرف کان لگاتے ہیں، تو اس کا مقصد بھی اس میں کیڑے نکالنا، اس میں غلطی نکالنے کی کوشش کرنا، غلطی تو ہے ہی نہیں، لیکن اپنے حساب سے وہ اس میں کوئی باتیں تلاش کرنے کی کوشش ان کی ہوتی ہے۔ اذ یستمعون الیک، جب وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اس قرآن پاک کے بارے میں وہ منصوبہ پروگرام بناتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے اس سے متنفر کریں اور اس کے بارے میں کیسے لوگوں کے ذہنوں میں مغالطہ پیش کریں۔ اذ یقول الظالمون، جبکہ کہتے ہیں ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اہل ایمان کو کہتے ہیں کہ تم جس شخص کی پیروی کر رہے ہو، یعنی جس کو نبی اپنا مان کر ان کے پیچھے چل رہے ہو، نہیں تم پیروی کر رہے الا رجلا مسحورا، مگر ایسے آدمی کی جو جادو زدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی جادو کا تان کرتے، کبھی کاہن کا، کبھی مجنون کا، کبھی کچھ کہتے، اور مقصود ان ساری باتوں سے اہل ایمان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش تھی۔ انظر، آپ دیکھو تو صحیح، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی کیسی بیان کی انہوں نے آپ کے لیے مثالیں، کہ آپ کو کبھی جادوگر کہا، کبھی جو ہے نا وہ مجنون کہا، کبھی کاہن کہا، کبھی شاعر کہا، یہ طرح طرح کے آپ الزامات، فضلوا، جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، بس نہیں طاقت رکھتے راہ راست پر آنے کی، یعنی اپنے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے اور اس صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب ان میں ہدایت کے اوپر آنے، ایمان پر آنے کی صلاحیتی سلب ہو چکی ہے۔ اور جب انہیں قیامت کی بات سنائی جاتی کہ اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو، جب اللہ کے حضور تمہیں پیش کیا جائے گا، تو قیامت کا انہیں یقین نہیں آتا، اور انہیں یہ ذہنوں میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جب مر کے ہڈیاں ہو جائے اور وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں کہ ہاتھ لگانے سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ریزہ ہو جائیں، تو ایسی ہڈیوں میں پھر جان یہ کیسے آ جائے گی؟ وقالو، اور کہتے ہیں، اذا کنا عظاما، کیا جب ہم ہڈی ہو جائیں، ورفاتا، اور ریزہ ہو جائیں، بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں، جیسے روایات میں آتا ہے ایک موقع پر ابو جہل یا ولید ابن مغیرہ یا اس طرح کے کسی آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہیں باہر گیا ہوا تھا اور اس کو کسی جگہ انسانی کھوپڑی کی ہڈی یہ مل گئی اور بوسیدہ حالت تھی کہ ہاتھ لگانے سے وہ ریزہ ہو جاتی۔ اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹا اور کپڑے میں لپیٹ کر کے یہ شہر میں مکہ معظمہ میں آ گیا، اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد مجالس لگی ہوتی تھی، مختلف لوگ بیٹھے ہوتے، مجمع لگا ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے بھی ہوتے تھے اور ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو آپ کو ماننے والے نہیں ہوتے، وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوتے۔ تو یہ حضور کی مجلس میں آ گیا
اور لا کر حضور کے سامنے اس بوسیدہ ہڈی کو رکھا اور کہنے لگا اس کو ہاتھ لگاؤ۔ حضور نے ہاتھ لگایا تو وہ اس جگہ سے وہ ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور ذرات کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ تو جب یہ اس نے دیکھا کہ ہاتھ لگانے سے وہ ہڈی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکی، بوسیدگی کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہونے لگی، تو کہا لگا کے ہنسا، کہا کہ اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ پھر زندہ انسان بن جائے گا اور پھر اس کے اندر حیات اور زندگی آ جائے گی، یہ کیسے اس میں زندگی ہے؟ اس کو ہاتھ لگائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ورفات، رفات اسی کو کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ذرات کی شکل میں کسی چیز کا آ جانا۔ تو کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں اور ہڈیاں بھی ایسی کہ جو بوسیدگی کی وجہ سے رفاتن ریزہ ریزہ ہو جائیں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ، کسی نئی تخلیق میں، یعنی یہ وجود ایک دفعہ ختم ہو کر مٹی میں مٹی ہو کر کے پھر خلقاً جدیدہ نئی تخلیقی شکل اس کی بنے گی۔ یہ ہماری بات میں سمجھ نہیں آتی کہ انسان ختم ہو جائے، مٹی میں ذرات کی شکل اختیار کر لے، تو پھر اس کو آخر کیسے کوئی گوشت پوست والا یہ انسان دوبارہ بنا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا، قل، آپ انہیں کہہ دیں، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر ہو جاؤ، یعنی یہ وجود تو نرم ہے، تم اس سے بھی زیادہ سخت شکل میں آ جاؤ، جو سخت شکل پتھر کی ہے، اور حدیدہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت شکل وہ لوہے کی ہے، او خلقاً، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی تخلیقی صورت میں آ جاؤ، مما یکبر، وہ مخلوق یا وہ صورت جو بہت بڑی لگتی ہے تمہیں، فی صدورکم، تمہارے دلوں میں، تمہارے اپنے خیال میں جو مخلوق پتھر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے، جیسے یہ آسمان ہے بہت بڑی مخلوق ہے، زمین ہے بہت بڑی مخلوق ہے، تو جو تمہارے ذہن میں سخت سے سخت مخلوق ہے، بڑی سے بڑی مخلوق ہے، تم کسی بھی شکل میں آ جاؤ تو اللہ جل شانہ پھر بھی اس میں زندگی پیدا کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں۔ تو کہتے بات تو سمجھ نہیں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی، یہ دوبارہ زندہ کیسے ہونا ہے، لیکن تم کہتے ہو تو ہم فرض کریں مان لیتے ہیں، تو فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، ہم مان لیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن یہ بتاؤ یہ کرے گا کون؟ فَسَيَقُولُونَ، پھر اس کے بعد کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، مان لیا، لیکن یہ کرے گا کون؟ کون ہمیں دوبارہ اس شکل میں لائے گا، دوبارہ کون ہمیں زندہ کرے گا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، الذی فطرکم اول مرہ، وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی، دوبارہ لوٹائے گی، فطرکم اول مرہ، جس نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ، جو پہلی دفعہ تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہی دوبارہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندگی دے کر پھر اسی شکل میں انسان کھڑا کر دے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ یہ قدرت رکھتا ہے۔ اور جیسے دوسرے مقام پہ مثال دی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، وہی تمہیں زندہ کرے گا اللہ، وہ رب کی ذات کہ جو سبز اور ہرے بھرے درخت میں آگ پیدا کر دیتا ہے۔ عرب کے اندر یہ کچھ درخت ہے، 3 قسم کے ان کے نام آتے ہیں، ان کی خاصیت تھی کہ ان کی سبز ٹہنیوں کو، تازہ ٹہنی توڑ کے ان کو آپس میں رگڑیں تو آگ لگ جاتی تھی،
جیسے ہم ماچس اس کی سلائی کو ماچس کے مسالے سے ایسے رگڑتے ہیں تو آگ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ سبز ہری بری تازہ دو شاخوں کو آپس میں رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہو جاتی۔ اور یہ لوگ جب سفر میں نکلتے تھے تو ان سبز ٹہنیوں کو، شاخوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ سفر میں کہیں بھی آگ کی ضرورت پیش آئے تو ان ہری اور سبز ٹہنیوں کو رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی، جیسے دیا سلائی میں آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا جو رب ہرے برے سبز سے آگ نکال سکتا ہے وہی رب ان بوسیدہ ہڈیوں میں حیات اور روح بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو پھر یہ آپ کی طرف سر مٹکا کر، سر ایسے ہلا کر کہتے ہیں، اچھا جی، جیسے عام طور پہ ہم کسی چیز کے تعجب کے اظہار میں ایسے سر کو ہلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فَسَيُنْغِضُونَ، بس یہ مٹکا کر اپنے سروں کو آپ کی طرف کہیں گے، وَيَقُولُونَ کہیں گے مَتَاهُ، چلو ٹھیک ہے یہ زندہ اللہ کرے گا، لیکن کب کرے گا، کس وقت کرے گا یہ؟ قل، آپ کہہ دیجئے، عسا، امید ہے، ممکن ہے، ان یکون قریبا، وہ وقت قریب لگا ہوگا، ان قریب ایسا ہو جانے والا ہے، یعنی قیامت بالکل قریب ہے۔ یہ سارا منظر تمہیں قیامت کے دن نظر آ جائے گا اور تم اپنی آنکھوں سے سب کو دوبارہ زندہ ہوتا ہوا، اسی مٹی سے اٹھتا ہوا، کھڑا ہوتا ہوا تم سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے، آ جانے والا ہے۔ مزید اس کا ذکر انشاءاللہ آ جائے گا۔